تبدیلی پر، تبدیلی پاکستان میں کیسے کیسے آئی، اگر ہم ہسٹوریکل اس کا جائزہ لیں وہ بھی دیکھیں گے، اور تبدیلی اس وقت کیا آ رہی، کیونکہ 2012 کو تبدیلی کا سال کہا جا رہا ہے، 2012 کو الیکشن کا سال کہا جا رہا ہے، اور دیکھنا یہ کہ کچھ نئی جماعتیں، نئی جماعت عمران خان صاحب کی، انہوں نے بھی ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا کہ ہم لوگوں کو اب یہ جو پرانے چہرے ہیں جن سے وہ تنگ آ چکے ہیں ان سے نجات دلائیں گے۔ دوسری جانب ہم جو پرانی جماعتیں ہیں ان میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اور عوام کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں، کرپشن ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لا قانونیت ہے، لوگ اس سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا، یعنی اب وہ حکمرانوں سے کسی بھی بھلائی کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ تبدیلی کی میں بات کریں تو کل کچھ ہم نے اپنے ٹی وی سکرینز پر اور خبروں میں، اخبارات میں ایسے مناظر دیکھے جو کہ ہمیں اپنی نوعیت کے ایک انوکھے واقعات اس سینس میں لگے کہ ہم امریکہ کو یوں تو آنکھیں نہیں دکھا سکتے، لیکن امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے والے 3 ممالک کے صدور پاکستان کی سرزمین پر جمع ہوئے اور کچھ تجارتی معاہدے اور کچھ مذاکرات بھی ہوئے۔ یہ کس نوعیت کے مذاکرات تھے، اس سے پاکستان پر اور جو ہمارے پڑوسی ممالک اس پر کیا اثرات پڑیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ تجزیے میں ایز یوزول ہمارے اس پروگرام میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں محمود شام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور صحافت کا بڑا نام ہے۔ شام صاحب السلام علیکم۔ اور آغاز کرنا چاہوں گی، تینوں ممالک کے صدور، ایران کے، افغانستان کے، پاکستان کے، جو بظاہر امریکہ کو کھٹکتے ہیں، وہ بیٹھے، مل بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، بات چیت ہوئی، تو کیا تاثر گیا ہوگا امریکہ کو اس سے؟ کہ آج بھی ان کے مذاکرات ہوئے ہیں اور مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ہوا ہے، اور یہ دنیا بھر کی نظریں اس خطے پر ہیں جس میں ہم پاکستان، ایران، افغانستان ہے، اور 9/11 کے بعد سے اس خطے کو اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی ہے۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہاں کچھ استحکام ہو سکتا ہے یا نہیں، اور ایران کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس وقت امریکہ ان کے نیوکلیئر پروگرام پر بہت زیادہ تنقید کر رہا ہے، اور بار بار یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پر حملہ کرے گا، بار بار یہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے۔ اس تناظر میں ان تینوں کا ایک جگہ بیٹھنا، اور تینوں منتخب صدور ہیں اور اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے صدر کے بارے میں سارا دن میڈیا اور دوسرے لوگ ایسی کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس سے ہمیں اس اہمیت کا احساس نہیں ہوتا جو احمدی نژاد صاحب کا ہے، اور پھر کرزئی صاحب کے بارے میں وہاں کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے اس بات پہ یقین کر لیں، خیر یہ تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے کہا آج بھی اعلامیہ جاری ہوا اور مذاکرات ان کے ہوں گے، مزید اس پر بات چیت ہوگی، لیکن امریکہ چاہے وہ کرزئی صاحب ہو، وہ احمدی نژاد صاحب ہو، چاہے وہ صدر آصف علی زرداری ہوں، تینوں کو وہ الگ الگ طریقے سے ڈیل کرتا ہے، الگ الگ تعلقات ہیں تینوں ممالک سے، نوعیت ان کی الگ ہے، یہ اکٹھے ہو گئے، یہ امریکہ کے لیے کیا پریشانی کی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس کو بہت ہی زیادہ فکر مندی سے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کو امریکہ کی مخالفت کے لیے جمع ہوئے ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ در پردہ کوششیں کی جاتی ہیں تو بڑی طاقتیں ایسے مذاکرات کرواتی ہیں، لیکن میں دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں طے ہوگا اور ہو رہا ہے اس کو امریکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہے، کیونکہ امریکہ باقاعدہ ایک ان کے تھنک ٹینکس کام کرتے رہتے ہیں، ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کام کرتا ہے، اور جو بھی صورتحال ہو یہ جو کچھ بھی آپس میں طے کریں گے، اور بظاہر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ گیس پائپ لائن پہ بات ہو رہی ہے یا طالبان سے مذاکرات پہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ اپنے مطالعے کی روشنی میں اور جو کچھ اب معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آئندہ 10-15 سال کے لیے اس خطے میں جو بھی تبدیلیاں آنا ہے، اقتصادی، سیاسی، بین الاقوامی، اس کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور عام طور پر جو اندر خفیہ چیزیں طے ہوتی ہیں وہ کافی سالوں کے بعد باہر آتی ہیں۔ اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے طالبان سے مذاکرات کا، اور مذاکرات کس بنیاد پر، کس کے لیے۔ دلچسپ چیز یہ دیکھیے کہ جو طالبان جن کے 9/11 کے بعد پاکستان بھی خلاف تھا اور کرزئی حکومت بھی خلاف تھی اور خود ایران والے بھی خلاف تھے، اب ان سے ہی مذاکرات کے لیے اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کہ افغانستان کو یہ شکایت ہے کہ امریکہ بالا مذاکرات کر رہا ہے طالبان سے قطر میں، ابھی ہمارے وزیر اعظم بھی قطر میں گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں بات ہوئی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو طالبان سے مذاکرات ہیں، خود طالبان جو امریکہ کے مخالف رہے ہیں، کہ جب اسامہ بن لادن کے سلسلے میں
طالبان سے مذاکرات ہو رہے تھے. ہمارے ویسے تو کہہ دیتے ہیں ہم کہ جنرل مشرف نے ایک ٹیلی فون کال پہ سرنڈر کر دیا, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے جنرل محمود, جنرل معین الدین حیدر اور کئی وفد گئے, ان سے بات چیت ہوئی تھی, اور اس بات چیت میں یہی تھا کہ اگر یہ اسامہ بن لادن کو بھیج دیں تو پھر معاملات وہی طالبان کی حکومت برقرار بھی رہ سکتی تھی. تو اب آپ نہیں, ذرا اس بات کو غور سے سن لیجئے کہ اس وقت جب آپ طالبان سے پھر بات کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ طالبان نے کیا اپنے کو موقف میں تبدیلی کی ہے, انتہا پسندی چھوڑ دیں گے, دہشت گردی چھوڑ دیں گے, تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. اسی کے لیے پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ بڑھ جاتی ہے. شام صاحب, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, جب 27 دسمبر کو صدر آصف علی زرداری نے, اور کافی عرصے جب وہ بیمار بھی رہے اور غائب بھی رہے, کوئی ایوان صدر سے ہم نے کوئی خاص سٹیٹمنٹ نہیں دیکھے ان دوران, جب وہ 27 دسمبر کو انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے امریکہ کو بھی ایک طرح سے للکارا کہ ہم کسی کے کہنے میں نہیں آئیں گے, ہم جو چاہیں گے, جس سے چاہیں گے معاہدے کریں گے. تو میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں, کیا یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ایران کی افغانستان کے صدور یہاں برآئے اور پیش رفت ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے؟ گیس پائپ لائن کی تو امریکہ مستقل مخالفت کر رہا ہے, اور لیکن اس کے جواب میں ہم ان سے جب سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی مانگتے ہیں تو وہ نہیں دے رہا ہے. اور دوسرے جو وہ بتاتے ہیں کہ ترکمانستان اور اس کے ذریعے جو گیس پائپ لائن آئے وہ زیادہ دور پڑتی ہے, مہنگی بھی پڑتی ہے, تو اس لیے ہمارے لیے ایران سے گیس پائپ لائن ہی زیادہ بہتر ہے. اور اب اس میں ایک پاکستان کے لیے اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ بڑی ایک اہمیت کی بات ہے کہ اس وقت افغانستان بھی آپ سے مدد چاہ رہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کے سلسلے میں ہم ان کی مدد کریں, کیونکہ طالبان پاکستان ہی کی پیداوار ہیں, ہم ان پہ زیادہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, ہمارے خفیہ ادارے انفلوئنس کرتے ہیں. ایران ہم سے مدد چاہ رہا ہے کہ ایک طرف تو یہ گیس پائپ لائن کے معاہدے پہ ہم برقرار رہیں, دوسرے یہ کہ امریکہ جو ان کے نیوکلیئر اسٹیشنز پر بار بار حملے اور یہ کر رہا ہے کہ اس سلسلے میں ہم امریکہ سے بات کریں کہ وہ کچھ نرم رویہ اختیار کریں. اسی سے آپ آگے چلیں, امریکہ بھی ہم سے مدد چاہ رہا ہے کہ وہ جو 2014 تک خالی کرنا چاہتا ہے افغانستان کو, تو وہاں اس کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی. اس میں وہ پاکستان سے کچھ یقین دہانیاں چاہ رہا ہے, اپنے جو تحفظات ہیں وہ سارے. اسی طرح بھارت بھی چاہ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں اس نے کافی کنٹریکٹس لیے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے, تو وہ بھی ہماری مدد چاہتا ہے. اب یہ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام سب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس صورتحال سے فائدہ کس طرح اٹھا سکتے ہیں, اور یہ ہمارا ہے محل وقوع, اسٹریٹجک لوکیشن, جو ہماری اہمیت بڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے شام صاحب, پر ہم نے بات کی, یہاں پر ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے تو ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے, جو سیاسی جماعتیں تبدیلی کا نعرہ لگا رہی ہیں, ان میں کتنی سچائی ہے, کیا واقعی لوگوں کے لیے کچھ اٹریکشن بھی ہے اس میں, اس پر بات کریں گے, اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ تھوڑا بہت جائیں گے اس حوالے سے, بریک کے بعد. UVL اومنی دکان, پیسے بھجوانے کا فوری, محفوظ اور آسان ذریعہ. بس شناختی کارڈ اور رقم کے ساتھ قریبی اومنی دکان پر آئیں اور UVL کے بھروسے کے ساتھ اپنوں تک رقم فوراً بھجوائیں, ساتھ ہی پکی رسید اور تصدیقی SMS بھی پائیں. تو پھر اپنوں کا یقین اومنی کے ساتھ.